ایک عشق کی منزل حج ہے اگر، ایک عشق کی منزل رمضان ہے۔ یہ ایک عجیب غزل ہے جس میں حج اور رمضان کا آپس میں یعنی گویا کہ ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یعنی گویا کہ حج بھی ایک عاشقانہ عمل ہے اور رمضان بھی ایک عاشقانہ عمل ہے۔ رنگ دونوں کے مختلف ہے، مقاصد دونوں کے ایک ہے، اور نتیجہ جو مرتب ہوتا ہے دونوں کا ایک ہوتا ہے، لیکن ذرائع اپنے اپنے ہیں اور دونوں فرض ہیں۔ مطلب ہے کہ حج بھی فرض ہے، حج کے اندر ایک خاص طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور اس حج کے اندر جو محبوبوں کی کام ہے، جو اللہ پاک کے محبوب تھے، جو انہوں نے کیے کسی وقت میں، اللہ تعالیٰ نے کو اسے قبول فرما لے کہ ان کو باقاعدہ نشانی بنا دیا حج میں، تو اس کے ذریعے سے محبوب تک پہنچنا ہوتا ہے اور محبوب کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اور رمضان شریف میں اللہ کا جو محبوب کلام ہے اس کے ذریعے سے، اور یہ ہے کہ مطلب اپنے جسم نفس اس کو جو کہ اللہ پاک کے جس کو کہتے ہیں نا طرف ہونے سے انسان کو روکتا ہے، اس کے مقابلہ اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ مطلب اس میں بتایا گیا۔ تو آپ لوگ ذرا تھوڑا سا کمپیریزن دیکھیں کہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ ایک عشق کی منزل حج ہے اگر، ایک عشق کی منزل رمضان ہے، دونوں سے اللہ ملتا ہے، دونوں کے پیچھے رحماں ہے۔ ہمارے بزرگوں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہمارے کابر قریب گزرے ہیں، ان کی دو نسبتیں بہت قوی تھیں، حج والا اور رمضان والا۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کا رمضان کا تو یہ معاملہ تھا کہ رمضان شریف میں 5 ختم قرآن کو کرتے تھے، پہلے عشرے میں 1 ختم، دوسرے عشرے میں دوسرا ختم تراویح میں، اور 3 ختم قرآن آخری عشرے میں ہوتے تھے۔ ان دنوں چونکہ راتیں لمبی ہوتی تھی تو 6 راتوں میں ختم ہوتا تھا، پھر 1 رات میں ختم ہوتا تھا 27ویں کو، پھر 2 راتوں میں ختم ہوتا تھا، اس طریقے سے 3 ختم ہو جاتے تھے۔ اور رمضان شریف میں بالکل حضرت بس قرآن کے ہو جاتے تھے اور روزے کے ہوتے تھے، مطلب ظاہر کسی اور طرف توجہ نہیں ہوتی تھی۔ ہاں جی، فرما رہے تھے بھائی کوئی خط لگے تو جواب عید کے بعد ملے گا، اس میں نہیں۔ تو یہ وہ ان کا رمضان کا رنگ اس طرح تھا، اور حج کا بھی ماشاءاللہ جب چلے جاتے وہ جماعت ساتھ جاتی اور الحمدللہ ان کا اپنا ایک عاشقانہ رنگ ہوتا۔ تو یہ اصل میں دونوں ہمارے رنگ اسی میں آئے ہوئے ہیں۔ دونوں سے اللہ ملتا ہے، دونوں کے پیچھے رحماں ہے، ایک دل دینا اللہ کو ہے، ایک نفس کو قابو کرنا ہے۔ یہ دونوں دیکھیں نا، پہلا دل دینا اللہ کو، یعنی اس میں عاشقانہ معمولات ہیں سارے حج میں، اور دوسرے میں نفس کو قابو کرنا ہے۔ ہاں جی، رمضان میں ایک دل دینا اللہ کو ہے، ایک نفس کو قابو کرنا ہے، ایک قربانی کا منظر ہے، اور ایک کے اندر قرآن ہے، ایک قربانی کا منظر ہے، اور ایک کے اندر قرآن ہے، ایک ڈوب جانے میں ملنا ہے۔ دیکھیں، ایک ڈوب جانے میں ملنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اللہ والے اللہ کی محبت میں ڈوب گئے تھے اور ایسا اعمال کیے تھے جو اعمال عموماً نہیں کیے جا سکتے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کا عمل، حاجرہ بیوی کا عمل، ابراہیم علیہ السلام کا عمل، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو جو کہ اللہ کی محبت میں ڈوبے نہ ہو وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملنا ہے، یعنی حج میں کیا کرنا ہے؟ ایک ڈوب جانے میں ملنا ہے۔
ڈوب جانے میں ملنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے ان کی نقل کر کے ان کے ساتھ ملنا ہے. ایک ملنے میں ڈوب جانا، ملنے میں ڈوب جانا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ملنا ہے، یعنی قرآن جو کی تلاوت ہے اس کے ساتھ شامل ہو جانا ہے. ایک ملنے میں ڈوب جانا ہے، ایک ڈوب جانے میں ملنا ہے، ایک ملنے میں ڈوب جانا ہے، وہ بھی تو رب کا احسان ہے، یہ بھی تو رب کا احسان ہے. یہ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تراویح میں قرآن پاک سنتے تھے تو ایسے ڈوب جاتے تھے اس میں کہ پھر اپنی بات فکر نہیں ہوتی، پھر اپنے پرواہ نہیں ہوتی تھی. حضرت مفلوج تھے، خارج تھا اس کو حضرت کو. تو ایک دفعہ بالکل یعنی اب لمبی تراویح تھی قرآن پاک اور وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے اور کوئی ان کو خود ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے، لوگ ہی ان کو سیکھا. اسی حالت میں پورے رکعت میں رہے. پھر بعد میں لوگوں نے تو وہ جو ہے مطلب ظاہر ہے مطلب یہ عام طور لوگ تو نہیں کر سکتے لوگ. اس کا مطلب ہے کہ جو ملنے کا راستہ مطلب جو قرآن ہے اس کے اندر اتنا ڈوب جاؤ کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ. یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو تو نہیں. لیکن بہرحال نقل تو یہاں بھی ہو سکتے ہیں نا نقل تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی تو رب کا احسان ہے، یہ بھی تو رب کا احسان ہے. ایک میں خود کو دیکھو نہیں، ایک میں خود میں اس کو دیکھو. ایک میں خود کو کچھ بھی نہ سمجھو، مطلب احرام کی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے، میل کو چیل ہے، اسی کو اللہ پسند فرما رہے ہیں، مطلب اپنے آپ کو بھول جاؤ. حج میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا. ہاں جی، وہ انسان نعرے لگا رہا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک، اور کپڑے اور ساری چیزیں وہ پرواہ نہیں ہوتی، ننگے سر چل رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ جو ہے نا وہ خود کو نہ دیکھو، اور دوسرے میں خود میں اس کو دیکھو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو محبت قرآن پاک کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہے وہ اس کو پاؤ. ایک میں خود کو دیکھو نہیں، ایک میں خود میں اس کو دیکھو، ایک میں کرنا اس کے لیے، ایک میں رکنے کا فرمان ہے. ایک میں کرنا ہے دوسرے میں رکنا ہے. ایک میں کرنا اس کے لیے، ایک میں رکنے کا فرمان ہے. ایک بولتی اپنی بند رکھنا، مطلب اپنے عقل کی بولتی بند کرنا ہے. یہ نہیں دیکھا وہی عقل کیا کہتے ہیں، عقل کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں، بس اس کو دیکھنا ہے، اپنی بولتی بند کرنی ہے. حج میں یہ سب ہوتا ہے. یعنی یہ تمام کام ہمارے حج کے جو بھی ہے وہ خلاف عقل ہوتے ہیں. اب دیکھو عقل، مجھے بتاؤ عقل اس کو جسٹیفائی کرے نا کہ شریعت میں صفائی جو ہے یہ مطلوب ہے نا، الطہور شطر الایمان. ہاں جی، لیکن حج میں آپ گرمی کو دور کرنے کے لیے تو نہا سکتے ہیں، اپنے جسم کے میل کو دور کرنے کے لیے نہیں نہا سکتے. عقل بتاؤ نا، عقل کیا کہتی؟ عقل کیا کہتی؟ عقل اس کا جواب دے نا. عقل اس کا جواب نہیں دے سکتا. لیکن یہ بس صرف محبوب کی نقل وہ اتنا امپارٹنٹ ہے کہ عقل کے اوپر تالا لگا دیا. یہ نہیں، یہ اس پہ کچھ نہیں کہنا. یہ اسٹاپ، ادھر کوئی بات نہیں، اپنی بولتی بند کر لو. حج تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ حج کے اندر اپنی بولتی بند کرنی ہوتی ہے. جو اپنی بولتی کھلا رکھتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، ان کو کچھ نہیں ملتا. ایک بولی اس کی سننا ہے، یعنی قرآن، رمضان شریف میں قرآن سننا ہے اور حج میں اپنی بولتی بند کرنی ہے. ایک بولتی اپنی بند رکھنا، ایک بولی اس کی سننا ہے،
پہلے پہ پھر کیا ملتا ہے اور دوسرے کی بھی کیا شان ہے. میں دونوں کا شیطان ہوں شبیر، مٹ مٹ کے اس کا بن جاؤں. میں دونوں کا شیطان ہوں شبیر، مٹ مٹ کے اس کا بن جاؤں. یہ دونوں میرے رستے ہیں اور منزل میری جانا ہے. مقصد یہ دونوں میرے رستے ہیں اور منزل میری جانا ہے. ایک عشق کی منزل حج ہے اگر، ایک عشق کی منزل رمضان ہے. دونوں سے اللہ ملتا ہے، دونوں کے پیچھے رحمان ہے. میں دونوں کا شیطان ہوں شبیر، مٹ مٹ کے اس کا بن جاؤں. یہ دونوں میرے رستے ہیں اور منزل میری جان